الصلاة خير من النوم۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک آرمی والا ہوں اور پہلے دن ہی سے میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لوگوں پر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک با اثر انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہی بات، اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میرے بے گناہی کا پتہ ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ میں نے پوچھا۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا، تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا ہی رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اسی دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجیے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کافی گھنٹوں میں ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسے جانکی کی حالت میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار کرنے
پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا. اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی. اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا. شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا. ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی, ادھر وہ مر گیا. آج عدالت میں اس کی پیشی تھی. عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا, اسی لیے اسے باعزت بری کر دیا گیا. میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے. ان کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی. ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی. باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. شاید اسی وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اسی طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. پیارے دوستو, بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. اگر آپ کسی بے گناہ انسان پر کوئی الزام لگاتے ہیں چاہے وہ قتل, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ روز محشر جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس میں وہ اپنا مدعا بیان کرے گا, اس میں وہ اپنی بے گناہی بیان کرے گا. اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کا یہ ظلم اور آپ کی یہ زیادتی آپ کے گلے پڑے گی. اس دنیا میں تو آپ اس کا مداوع کر سکتے ہیں لیکن روز قیامت, روز محشر آپ اس کا مداوع نہیں کر سکتے. بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جو چاہے کچھ بھی ہو, ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے اور اگر کچھ غلطی خطا ہو بھی جاتی ہے تو اس کا الزام کسی دوسرے پر نہیں دھرنا چاہیے. اور پیارے دوستو, اسلام میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا, اگر آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے. افسوس کہ معمولی باتوں پر ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں اور بعض مسلمان اس جرم کا ارتکاب بھی دینی خدمت سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن و احادیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی جو کسی اور جرم پر بیان نہیں کی گئی. اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. بلکہ بعض علماء نے سورہ نساء کی روشنی میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو ناحق قتل کرنے پر بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں اور امت کو اس سنگین گناہ سے باز رہنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے خون, تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسی حرمت رکھتی ہے جیسے تمہارے اس مہینے یعنی ذی الحجہ میں تمہارے اس شہر مکہ مکرمہ اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے. تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے, پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. لہٰذا میرے بات پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. بحوالہ صحیح بخاری. تو دوستو, کسی پر غلط الزام لگا کر اسے سزائے موت دلوانا بھی ایک ناحق قتل ہے. پیارے دوستو, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.